یہ بڑی بے باکی کی بات ہے کہ اس طریقے سے کرنا کہ رمضان المبارک کے اندر یوں کھلم کھلا کھانا اور بیچنا، وہ شاعر اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے، اور ہماری حکومت کی طرف سے اس بات کی باقاعدہ پابندی ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے وہ بیچنے کا، اس طریقے سے ہوٹلیں کھولنے کا جو ہے وہ ممانعت ہوتی ہے، اس کو بند کرنے کا آرڈر ہوتا ہے کہ اس کو بند کیا جائے، اگرچہ کہ ہمارے یہاں اس کی پابندی نہیں کی جاتی، ورنہ بہرحال حکم یہی ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ ہمیں رمضان المبارک کی تعظیم کرنی چاہیے، تکریم کرنی چاہیے، روزے ہمارے پر فرض ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جس نے ہمیں سارا سال کھلایا وہ اب بھی ہمیں کھلا سکتا ہے، اور رمضان المبارک میں وہ زیادہ کھلاتا ہے، زیادہ نعمتیں ہمیں عطا فرماتا ہے۔ تو اس کی فرما برداری کرتے ہوئے، اس کی اطاعت کرتے ہوئے، ہمیں رمضان مبارک کی تعظیم و تکریم کرتے ہوئے، اس کا احترام کرتے ہوئے رمضان مبارک کے اندر اس طرح کی کھانے پینے کی اشیاء سے ویسے ہی اجتناب کرنا ہے۔ اگر بالفرض کسی کے اوپر روزہ فرض نہیں بھی ہوتا، کسی عذر کی بنیاد پر اس نے روزہ نہیں بھی رکھا، تو بھی ایسے افراد کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو کھانے کی اجازت ہے تو وہ بھی چھپ کے کھائیں، ایسے نہیں کہ کھلم کھلا کھا رہے ہوں۔ اور لوگوں کا اس طریقے سے بیچنا، جس طریقے سے عام طور پہ ہمارے یہاں بہت سارے مقامات پر ایسا ہو رہا ہوتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی ایسے کاموں سے اجتناب کریں، اور امیر علیہ سنت نے جو تحریک چلائی ہے روزہ رکھواؤ تحریک، اس کے اندر شامل ہو کر ہم اس کی تبلیغ کریں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ روزہ ہمارے اوپر فرض ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہمارا خالق و مالک ہے، جو رازق ہے، جو رزق دینے والا ہے، اس کی طرف سے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ہم نے روزہ رکھنا ہے، اور اس طرح کرنے کی ہمیں شرعاً اجازت نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں خود بھی فائدہ ہوگا، اور ہماری تبلیغ سے انشاءاللہ تبارک و تعالی دوسرے بھی راہ راست پر آئیں گے۔